السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تھا کہ کیا وضو سے انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں؟ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انسان جب وضو بناتا ہے اور صحیح وضو بناتا ہے تو اس کے اعضاء سے تمام گناہ، یعنی کہ اس کے بدن سے اگر ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، جب آنکھوں میں پانی جاتا ہے تو آنکھوں کے گناہ، منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ، یہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو کیا انسان کے کبیرہ گناہ بھی اور حقوق العباد کی نافرمانی کی وجہ سے جو گناہ ہوئے ہیں، کیا وہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 3 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہوتے ہیں گناہ کبیرہ، یعنی کہ گناہ کبیرہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ نماز، زکوٰۃ یا دیگر چیزیں، اگر ان چیزوں کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں کیے جاتے جب تک کہ بندہ سچے دل سے سچی توبہ نہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لے، تب تک گناہ کبیرہ معاف نہیں کیے جاتے ہیں۔ چاہے آپ کتنا عمل کریں، کتنا عبادت کریں، لیکن اس وقت تک آپ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک آپ گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ اور اس لیے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ کوئی انسان اگر نماز قضا کر رہا ہے تو نماز قضا کرنے کے بعد جب اس کی ادا پڑھے گا تو ادا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نماز قضا کی ہے اس کے لیے وہ توبہ کرے اور معافی مانگے۔ تو یہ گناہ کبیرہ کے لیے میں نے بتا دیا۔ اب بات آتی ہے کہ اعمال کے ذریعے سے، یعنی گناہ صغیرہ، تو انسان جب کوئی اعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ اگر بندہ یہ عمل کرے گا تو 1 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے، وضو بنائے گا تو اس کے بدن کے تمام گناہ دھل جائیں گے۔ تو کیا ان سے مراد گناہ کبیرہ ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ اعمال کے ذریعے سے جو گناہ معاف کیے جاتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں، یعنی کہ چھوٹے گناہ ان سے مراد ہیں۔ تو اس سے سالوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، مہینوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ مثلاً فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اس سے سال بھر کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، تو ان سے مراد ہوتے ہیں گناہ صغیرہ، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے آپ کو معافی اور توبہ کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ 2 طرح کے ہو گئے۔ اور تیسرے طرح کے جو ہوتے ہیں وہ حقوق العباد، یعنی کہ اگر آپ نے کسی شخص کو تکلیف دی ہے، یا پھر کسی کے مال پر آپ نے قبضہ کیا ہے، یا تو پھر کسی کا حق مارا ہے، تو جب تک آپ نے جس بندے کو تکلیف دی ہے اس بندے کو معافی نہ مانگ لیں اور وہ بندہ جب تک آپ کو معاف نہ کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، یا پھر کسی کا حق مارا ہے، تو آپ پر لازمی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس شخص کو منائیں اور اس شخص سے معافی مانگیں، تب اگر وہ معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ 3 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ جو آپ کو رب کے حضور جا کر کے توبہ کرنے کی اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو اعمال کے ذریعے سے مٹائے جاتے ہیں، اور ایک گناہ وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بندے کو تکلیف دی ہے تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔